السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ آج ہم تھوڑا سا قرآن کے حفظ کے اوپر بات کریں گے کہ یہ ہے کیا، حفظ القرآن کس کو کہتے ہیں اور کیوں کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر انشاءاللہ ہم تھوڑا سا 30 جز کا بھی انٹروڈکشن کریں گے انشاءاللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ بسم اللہ۔ جی، حفظ بیسیکلی حفظ کا مطلب ہوتا ہے محفوظ کرنا، کسی بھی چیز کو محفوظ کرنا، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم حفظ القرآن کی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی حفظ القرآن قرآن کو محفوظ کرنا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو قرآن ہے یہ ورڈ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ کلام اللہ، اللہ کا وہ کلام، کیونکہ آپ دیکھیں کہ کلام جو ہے اللہ کا کلام، یہ حدیث بھی ہے، جیسے حدیث قدسی ہے، اور بہت ساری اور احادیث جو کہ اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ کلام نہیں ہوتے، اس میں الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم اسپیسیفکلی قرآن کی بات کرتے ہیں تو یہ اللہ کا وہ کلام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جس کی ہر صورت ایک معجزہ ہے۔ پھر اس کی جو تلاوت ہے وہ عبادت سمجھی جاتی ہے، اور یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ ہر حرف کو پڑھنے کے اوپر 10 نیکیاں ہیں۔ تو اس کی جو تلاوت ہے، اس کو پڑھنا وہ عبادت سمجھا جاتا ہے۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک ایک متصل چین، کنیکٹڈ چین، متواتر نقل ہوا، اور جو شروع کے دور میں نقل ہوا وہ ریٹن فارم میں نہیں تھا، وہ کیا تھا؟ بائی ہارٹ، ٹھیک ہے۔ یعنی شروع میں جو ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں جو قرآن پاک سیکھا یا سکھایا جاتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ڈائریکٹ سیکھ رہے ہیں وہ اس کو یاد کر لیتے اور باقی لوگوں کے اندر وہ پھیلا دیتے، یعنی باقیوں کو جا کے وہ سکھا دیتے، اور جو باقی لوگ ہیں وہ بھی اس کو یاد کر لیتے۔ ریٹن بھی تھا لیکن ریٹن بہت زیادہ نہیں تھا، اور جو رائٹنگ مٹیریل تھا وہ بھی بہت زیادہ نہیں تھا، یعنی ایک تو ڈیفیکلٹ ٹو کیری تھا، جیسے بونز ہیں یا ووڈن جو انہوں نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے بورڈز بنائے ہوئے تھے، ووڈن بورڈز، اس کے اوپر وہ لکھتے تھے، تو وہ ہارڈ ٹو کیری تھا، تو وہ پریفر کرتے تھے۔ اور ویسے بھی جو عرب کا حافظہ ہے، ان کا جو ایک میمورائزیشن کرنے کا جو اسکل تھا وہ بہت ہائی تھا، یعنی وہ چیزوں کو عموماً یاد کرتے تھے، اور جیسے اشعار وغیرہ ہیں تو ان کو آسان لگتا تھا چیزوں کو اپنی میموری میں محفوظ کرنا۔ تو یہ ایک ہمیں ان کا ایک ملتا ہے کہ وہ لوگ زیادہ تر جو قرآن ہے اس ٹائم میں وہ میمورائز کرتے تھے۔ بعد میں بھی یہ سلسلہ بہت زیادہ جاری رہا کہ مسلمانوں کے اندر یہ چیز بہت زیادہ تھی کہ وہ خود بھی حافظ القرآن ہوتے تھے اور اپنی جنریشن کے اندر بھی یہ چیز پاس کرتے تھے، مگر آہستہ آہستہ یہ چیزیں بہت زیادہ کم ہونا شروع ہو گئی۔
اور آپ دیکھیں آج کل تو یہ بہت زیادہ کم ہے کہ لوگ میموری کے اندر کچھ بھی محفوظ نہیں کرتے، یعنی ہر چیز ان کی ریٹن فارم میں ہوتا ہے، فون کے اوپر نوٹس بنا لیے، ایون آپ کے جو موبائل نمبرز ہیں وہ بھی آپ کی فون ڈائریکٹری کے اندر سیف ہیں. تو یعنی وہ چیزیں جو ہیں میموری کے اندر جب کم آنے لگی تو میموری کا استعمال بھی کم ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اصل میں جب ہم حفظ القرآن کی بات کرتے ہیں تو اللہ کے اس خاص کلام کو جو ہمارے پاس 114 سور کی شکل میں جو ہمارے پاس موجود ہے اس کو یاد کرنا. ٹھیک ہے، اب جب ہم حفظ کی بات کرتے ہیں نا تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جو جیسے فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ کسی بھی ایسے انسٹیٹیوٹ میں جا رہا ہے جہاں پہ میمورائزیشن کرائی جا رہی ہے، اس نے ایک دفعہ قرآن ختم کر لیا، کمپلیٹ کر لیا بائی ہارٹ، اور اس نے ایک دفعہ کسی اور کو سنا دیا تو اپنے ساتھ حافظ کا لیبل لگا لیتا ہے، یا ایون ایک دفعہ بھی مکمل کر لیا تو اپنے ساتھ حافظ کا لیبل لگا لیتا ہے. حالانکہ اسکالرز، ارلی اسکالرز حافظ کسی بھی شخص کو اس وقت تک نہیں کہتے تھے جب تک کہ وہ الفاتحہ ٹل الناس وداؤٹ forgetting، کوئی اس کو کنفیوژن نہیں ہے کہیں پر بھی، جب تک کہ وہ یہ سارا پورشن بائی ہارٹ نہ پڑھ لے. تو آپ اس کو تھوڑا سا یہ جو جملہ اس کو آپ اگر پرسیو کریں، تو اگر آپ اس تھوڑا سا اس جملے کو پرسیو کریں تو آپ دیکھیں کہ اس میں جو چیز ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ جو میمورائزیشن ہے وہ بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے، اور یہ کافی ٹائم ٹیکنگ چیز ہے. یعنی آپ مطلب ہو سکتا ہے کچھ لوگ بہت انٹیلیجنٹ ہوں جس کو جلدی بہت اچیو کر لیں، لیکن اس لیول آف میمورائزیشن کو اچیو کرنا آپ کا ایک کافی ٹائم ٹیکنگ چیز ہے. یعنی مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ساری زندگی آپ کو اس کے اوپر ایفرٹ کرنی پڑتی ہے کہ آپ کو ٹل یور لاسٹ بریتھ آپ اس چیز کے اوپر ہیں کہ نہیں مجھے قرآن میرا اور اسٹرانگ ہو اور اسٹرانگ ہو. اور ہر دفعہ جب آپ اس کو پریکٹس کرتے ہیں، ہر دفعہ جب آپ اس کی ایک گو تھرو ہوتے ہیں پورے قرآن سے، تو آپ کو ایک نئی چیز ملتی ہے. یعنی جو سملیرٹیز ہیں اس کے اندر، یا کہیں پر ایک اسپیشل ورڈ آ رہا ہے، کوئی خاص لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، خاص طریقے سے استعمال کیا، وہ چیزیں آپ جو یونیکنیس آف قرآن ہے وہ ہر دفعہ آپ کو مل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو حفظ القرآن کیا ہے؟ اللہ کے اس خاص کلام کو جو ہمارے تک متواتر چین سے پہنچ رہا ہے، جو 114 سور کی شکل میں موجود ہے، اس کو پرفیکشن کے ساتھ اپنے سینے میں محفوظ کرنا. پھر آپ دیکھیں کہ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب تو قرآن فون میں ہے، ہم اسے یاد کیوں کریں، ہم اسے حفظ کیوں کریں؟ تو حفظ کے اوپر یا اس کی امپورٹنس کے اوپر بہت ساری احادیث ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ جو ہمیں ایک ترمذی کی روایت ملتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ بھی نہ ہو، یعنی کوئی پارٹ آف قرآن نہیں ہے، کوئی حصہ اسے یاد نہیں ہے، وہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ ویران گھر کی طرح ہوتا ہے. اور یہ ایسے لگتا ہے جیسے یہ خاص طور پر نا خواتین کے لیے کلک کر رہا ہے، کیونکہ یعنی ہے تو یہ بوتھ جینڈرز کے لیے، لیکن مجھے یہ اس لیے زیادہ فیمنن لگتا ہے کیونکہ گھر کی ویرانی سب سے زیادہ عورت کو تکلیف دیتی ہے. آپ دیکھیں گھر کے اندر کچھ ہے یا نہیں ہے وہ شاید مرد اتنا بادر نہیں کرتے، لیکن عورتوں کو بہت چپتا رہتا ہے کہ اچھا اب یہ چیز چینج کرنی ہے، یا یہ پرانا ہو گیا، یا یہ نیا لے آؤ، یا اس کو اس طرح سے سیٹ کر دو. یعنی وہ جو گھر کی ایک رینوویشن ہے وہ ہر وقت عورت اس کو دیکھتی رہتی ہے، کبھی سیٹنگ چینج ہو رہی ہے، کبھی نیا کچھ آ رہا ہے، کبھی پرانا کچھ باہر نکل رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ایک ویران گھر کو یا اس پارٹ کو ایک عورت بہت اچھے سے محسوس کر سکتی ہے. تو آپ امیجن کریں کہ آپ کا دل بالکل خالی پڑا ہوا ہے اور اب آپ نے اس کو ایڈورن کرنا ہے، اس کے اندر ڈفرینٹ چیزیں لے کر آنی ہیں، تو اب آپ اس کو کس طرح سے خوبصورت بنائیں گے؟ تو گھر جو ہے اس کو فرنش کرنا یہ کیسے ہوگا؟ قرآن سے ہوگا. میمورائزیشن آف سور، کہ آپ جتنا زیادہ پارٹ قرآن کا فکس کرتے جاتے ہیں، میمورائز کرتے جاتے ہیں، وہ کیا ہوتا جاتا ہے؟ وہ آپ کے دل کو فرنش کرا.
تو اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ، اور آپ دیکھیں کہ اس میں ایک کمپٹیشن بھی ہوتا ہے، گھر کے کو فرنش کرنے میں ایک کمپٹیشن بھی ہوتا ہے خواتین میں، کہ میں زیادہ خوبصورت چیز لے کر آؤں، یا ایک ڈیکوریشن سٹائل، یا یہ سب چیزیں. تو آپ دیکھیں کہ اب جو ہمارا ایک کمپٹیشن ہے وہ کس چیز کے اندر ہونا چاہیے؟ دل کو ڈیکور کرنے میں، کہ ہمارا دل دوسرے بندے سے کتنا زیادہ ڈیکوریٹڈ ہے. تو یہ جو چیز ہے نا، یہ انسان کو لیڈ کرے گی. یعنی ایک چھوٹی چھوٹی موٹیویشنز ہیں جس کو ہم فیل کر کے تو اپنے دل میں قرآن کی میمورائزیشن کی اہمیت بڑھا سکتے ہیں. اصل میں پتہ شیطان نے اس چیز کو اتنا مشکل ہمارے لیے بنایا ہوا ہے کہ ہمیں لگتا ہے نہیں بچے کر سکتے ہیں، اب تو ویسے ہی ہم بہت بوڑھے ہو گئے، مطلب اب ہم نہیں یاد کر سکتے، ہماری میموری اچھی نہیں ہے، یا یہ ہم سے کام نہیں ہوگا. یعنی وہ اتنا مشکل ہے کہ ہم اس میں ہاتھ ہی نہیں ڈالتے، یعنی ہم اس کو ٹچ ہی نہیں کرتے. اور یہ صرف ایک شیطان کا وسوسہ ہے. میں ایک اسٹوڈنٹ کو پڑھانے کا اتفاق ہوا الحمدللہ، کافی ٹائم میرے سے پڑھتی رہی، اور وہ اچھی خاصی اولڈ ایج کی تھی. میں نے کبھی ان سے ان کی ایج نہیں پوچھی، لیکن ماشاءاللہ ان کے گرینڈ چلڈرن تھے. تو انہوں نے اپنے لیے ٹارگیٹ سیٹ کیا تھا. جب لاسٹ ٹائم میرے ساتھ وہ پڑھی تھی تو ان کے اباؤٹ 22 اجزاء تھے. ہو سکتا ہے بہت زیادہ ہو گیا ہو یا کمپلیٹ ہو گیا ہو، 1 سال 1.5 سال پہلے کی بات ہے. 22 اجزاء انہوں نے کمپلیٹ کیے تھے میرے ساتھ، کہیں مڈل سے سٹارٹ کیا تھا اور 22 تک. اور ان کا ٹارگیٹ کیا تھا؟ اونلی 3 to 4 لائنز پر ڈے. 3 to 4 لائنز پر ڈے. تو آپ دیکھیں کہ اگر ہم اپنا چھوٹا سا ٹارگیٹ، ایون 1 لائن پر ڈے بھی اگر ہم اپنا ٹارگیٹ سیٹ کرتے ہیں نا، 1 day in our life we could finish it. کوئی ایک دن تو ایسا ہوگا ہماری زندگی میں، اگر ہماری زندگی اتنی ہوئی کہ اگر ہم 1 لائن پر ڈے بھی میمورائز کریں تو ہم اس کو اچیو کر سکتے ہیں. سو یہ صرف ایک شیطان کا وہ ہوتا ہے وسوسہ کہ نہیں ہم نے اس کو کرنا نہیں ہے، یعنی وہ ہمیں اس سے دور رکھتا ہے، مشکل بنا دیا ہمارے لیے نا. تو ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ یہ ہمارے دل کی ڈیکوریشن ہے، اور دل میں جتنی اچھی چیز آئے گی اتنی جو اس کی ریون یا خراب ہوئی بھی چیز ہے وہ باہر نکل جائے گی. آپ دیکھیں گھر میں جب آپ نئی چیز لے کر آتے ہیں تو پرانی کو کہیں نکالیں گے تو نہیں رکھیں گے نا، کہ ویسے ہی ہم اپنے گھروں کو اتنا فل کر کے رکھتے ہیں کہ اس میں کسی اور چیز کے ایڈیشن کی جگہ نہیں ہوتی. جب آپ کچھ نیا لے کر آتے ہیں تو پہلے کو پھر آپ کو ریڈ آف کرنا پڑتا ہے. تو جب آپ دل میں قرآن کو لے کر آئیں گے تو باقی چیزیں آہستہ 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 کیا ہوگا؟ نکلتی جائیں گی، اور آپ کا دل قرآن سے بھر جائے گا. ٹھیک. پھر آپ دیکھیں کہ جو حافظ القرآن ہے اس کو چوائس ملتی ہے، ہی از دا اونلی ون. ایکچولی میں یہاں پہ ایک اور چیز مینشن کرنا چاہوں گی کہ جو اسکالرز ہیں نا وہ حافظ القرآن سے زیادہ حاملین قرآن ورڈ استعمال کرتے ہیں، حامل، کیونکہ ناٹ اونلی دا حفظ. آپ کو یہ ساری جو چیزیں اب ملنے والی ہیں یہ صرف حفظ نہیں دیتا، صرف میمورائزیشن نہیں، بلکہ انڈرسٹینڈنگ آف قرآن پلس ایکٹ آن دا قرآن. ٹھیک ہے. تو یعنی یہ چیز ہمیں یاد رکھنی ہے کہ ہم صرف ایک چیز کو زبانی یاد کر کے ایک بہت ہائیسٹ لیول تک نہیں جا سکتے. یہ سب جو ریوارڈ ملنے والا ہے یہ ہمیں کیسے ملے گا؟ جب ہم اسے انڈرسٹینڈ بھی کریں گے، جب ہم اس میں اپنا دل لگائیں گے، پھر جب ہم اس کو کیا کریں گے؟ اس کو اپنے عمل میں بھی لے کر آئیں گے، تو پھر یہ ہمیں ہائیسٹ ریوارڈز ملیں گے. اور حاملین قرآن وہ واحد شخص ہے جس کو جنت میں اپنی جگہ سلیکٹ کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے. کیسے کہ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ. یعنی حافظ جو حفظ والا ہوگا شخص، اس کو کیا کہا جائے گا؟ کہ آپ قرآن کو پڑھتے جائیں اور چڑھتے جائیں، جہاں آخری لفظ ہوگا وہیں آپ کا ٹھکانہ ہوگا. تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایک حاملین قرآن یہ اپنا جو منزل ہے وہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے، ہائیسٹ لیول تک جا سکتا ہے، ہائیسٹ لیول. اور یہ حدیث جو ہے یہ ایک پرسیپشن ہمیں دیتی ہے نا، جب یعنی ہم اس حدیث کو پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو مجھے ہمیشہ یہ ایک پرسیپشن آتی ہے کہ سب لوگ ایک سائڈ پہ کھڑے ہوں گے، ہمیں نہیں پتا ہم کہاں کھڑے ہوں گے، لیکن سب لوگ ایک سائڈ پہ کھڑے ہوں گے، اور جو حاملین قرآن اللہ تعالیٰ انہیں بلا کے کہیں گے آپ لوگ جائیں، آپ پڑھتے جائیں اور چڑھتے جائیں. تو آپ دیکھیں سبحان اللہ ڈسٹنکشن آ جائے گی نا یہاں پر. باقی سب لوگ ویٹ کر رہے ہیں، کسی کو
کوئی ڈیسیجن ملے، کسی کو کوئی ڈیسیجن ملے، اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ پڑھتے جا رہے ہیں اور اوپر چڑھتے جا رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ پورا قرآن ریسائٹیشن میں بھی تو ایک ٹائم لیتا ہے، اور ایسے فلو ہو رہا ہے ان کی زبان کے اوپر. اب آپ یہاں پر حفظ کا میننگ دیکھ سکتے ہیں. میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ کیسے، یعنی جیسے میں ہوں یا جیسے میرا قرآن ہے، تو کیسے یہ پاسبل ہوگا؟ مجھے تو چاہیے ایک شخص ساتھ کھڑا ہوا ہو جو سنتا رہے، اچھا جہاں پہ میرا کوئی ورڈ غلط ہے، جہاں پہ میرا کوئی، جہاں میں بھول گئی ہوں وہاں مجھے کوئی گائیڈ کرتا رہے تو میں پڑھتی جاؤں. کیونکہ یوزلی ہم تو ایسے ہی قرآن حفظ کرتے ہیں، 2-3 پارے اکٹھا پڑھ لیں گے یا 5 اجزاء ایٹ لیسٹ اکٹھا پڑھ لیں گے، لیکن اندر 5 ہمیں ریویژن کی ضرورت ہے. تو کیسے یہ پاسبل ہوگا؟ اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ آپ کا لیول آف میمورائزیشن اتنا اسٹرانگ ہے کہ آپ پڑھتے جا رہے ہیں اور چڑھتے جا رہے ہیں اپنی منزل کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے. تو یعنی یہ وہ لیول آف میمورائزیشن نہیں ہے جو آج کل ہم کرتے ہیں، یہ ایک ایکسٹریم لیول آف میمورائزیشن ہے. ایون آپ کچھ اجزاء بھی اگر اس کے ساتھ، اس لیول آف میمورائزیشن کے ساتھ کر لیتے ہیں نا، تو آپ دیکھیں کہ یو کین اچیو اے ہائر لیول ان جنہ. ڈسٹنکشن ہے ان لوگوں کے پاس، اور پھر چوائس ہے کہ آپ کہاں تک جا سکتے ہیں. یعنی یہ آپ دیکھیں کہ اب ہماری اسٹرگل اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے نا کہ اب ہمیں کیا شوق ہے، ہم جنت میں کہاں تک جانا چاہتے ہیں، ہمیں کیا شوق ہے. تو اس کے حساب سے پھر ہم اتنا میمورائز کر کے اس کو پرفیکٹ کر لیں. کہ اگر آپ مڈل آف جنہ تک جانا چاہتے ہیں تو مڈل آف لائک ہاف آف دا قرآن، اور آپ بہت ہائر اللہ تعالیٰ کے کلوز جانا چاہتے ہیں تو فل قرآن. سو یعنی حاملین کے پاس کیا ہے، چوائس ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جو شخص ایک دفعہ قرآن کی میمورائزیشن میں آ جاتا ہے نا، وہ پھر اسٹرگل کرتا ہی رہتا ہے. یعنی ڈزنٹ میٹر کہ آپ کتنا اچیو کر چکے ہیں یا آپ کا اچیومنٹ لیول کتنا ہے، وہ اپنی زندگی کی آخری سانس تک پھر اس چیز کے لیے اسٹرگل کرتا رہتا ہے کہ مزید اسٹرانگ ہو، مزید اسٹرانگ ہو، مزید مجھے جو پرلز ہیں اس کے اندر سے وہ ملتے جائیں. پھر آپ دیکھیں کہ سب سے بڑھ کے جو اس سے ملتا ہے وہ کیا، اللہ کی رضا. یعنی حاملین قرآن اہل اللہ، اللہ تعالیٰ کی فیملی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا اس سے حاصل ہوتی ہے. پھر جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کو قیامت کے دن بلایا جائے گا، یجیء القرآن، اسے بلایا جائے گا، اور قرآن کریم قیامت کے دن آئے گا اور آ کر یہ فرمائے گا یا رب کہ اس کو مزین کر دے، یعنی حاملین قرآن کو مزین کر دے. تو اسے معزز تاج پہنایا جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ کراؤن مل گیا، ایک معزز تاج اس کو پہنایا جائے گا. پھر قرآن فرمائے گا یا رب مزید مزین فرما، تو پھر اسے مکرم لباس پہنایا جائے گا. آپ دیکھیں کہ بہت ساری اس میں سے چیزیں، جیسے اچھی ڈریسنگ ہے، یہ سب لوگوں کو ملیں گی، لیکن اس میں جو چیز ہمیں زیادہ فیسینیٹ کرتی ہے نا، وہ یہ کہ یہ جو ان کو مل رہا ہے نا، اب یہ جو تاج اور یہ جو لباس مل رہا ہے، یہ ان کو قرآن کی وجہ سے مل رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں کہ پھر انہیں مکرم لباس پہنایا جائے گا. پھر قرآن کہے گا یا رب اس سے راضی ہو جا. اور ہر مومن یہی چیز سب سے زیادہ چاہتا ہے، اور جب ان سے یہ کہا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے گا. تو رب کی جو رضا ہے وہ بھی قرآن سے ہی ملے گی، حاملین قرآن ہی کو ملے گی. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، حاملین کے اندر سب آ جاتا ہے. آپ کی ہر طرح کی قرآن کی ایفرٹ، چاہے وہ میمورائزیشن ہے، چاہے وہ انڈرسٹینڈنگ ہے، چاہے وہ اس کے اوپر عمل کرنا ہے، یعنی جو بھی آپ ایفرٹ کریں، اور پھر اس سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور ہر آیت کے پڑھنے کے اوپر اس کا حسن یا اس کا اجر مزید بڑھتا جائے گا. پھر آپ دیکھیں کہ یہ تو وہ ریوارڈ ہے، جیسے وہ امام شاطبی بھی فرماتے ہیں نا کہ جو قبر میں ہے، قبر میں بھی قرآن کا ساتھ ہوگا، قرآن کی طرف سے روشنی آئے گی. پھر آپ دیکھیں کہ یہ وہ ریوارڈ ہے جو کہ اس شخص کو ملے گا جو کہ قرآن اٹھائے ہوئے ہے، یعنی قرآن کے ساتھ اس نے اپنی زندگی کو سپینڈ کیا، قرآن کو اپنا مقصد بنایا. لباس الکرامہ یا لباس یا تاج الکرامہ یا اللہ کی رضا یا جنت میں ایک ہائر لیول یا قبر میں قرآن کا ساتھ، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو خود مل رہی ہیں. مگر وہ جو کہ اس کو، یعنی پیرنٹس
جو کہ اس کو براٹ اپ کریں, جن کے بچے نے حفظ کیا, آپ دیکھیں کہ ان کے لیے بھی عزت ہے. کیونکہ پیرنٹس, اب جیسے پیرنٹس اس میں ایفرٹ کرے ہیں بچوں کو, آپ پرووک کرتے ہیں کہ نہیں آپ کو میمورائز کرنا چاہیے, پھر آپ ٹیچر ڈھونڈتے ہیں, پھر ان کے ساتھ ایک ایفرٹ ہوتی ہے. وہ لوگ جن کے بچے حافظ ہوتے ہیں یا قرآن کے ساتھ ان ٹچ ہوتے ہیں, ان پیرنٹس کی بھی ایک اچھی ایفرٹ ہوتی ہے اس کے پیچھے, ان کا مائنڈ سیٹ بنانے میں کہ آپ نے اس چیز کو یاد کرنا ہے, کوشش کرنی ہے, ساری عمر اس کے ساتھ گزارنی ہے. تو ان کے لیے بھی کیا ہے کہ جیسے ڈفرینٹ احادیث میں آتا ہے کہ جو حاملین قرآن ہیں ان کے والدین کو بھی ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی ایون سورج سے زیادہ ہوگی. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں اس دن سورج نہیں ہوگا, وہ اندھیرا ہوگا. جسٹ امیجن کہ اتنی ڈارکنیس میں سب لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور پیرنٹس کو تاج پہنا دیا جائے گا. ایون جنت میں بھی سورج نہیں ہے, بس ماڈریٹ سی لائٹ ہوگی. یعنی آئی ایم ناٹ شیور کہ کس طرح کا وہ سین ہوگا, ہم اس کو امیجن نہیں کر سکتے, لیکن سورج نہیں ہے وہاں. تو آپ دیکھیں کہ یعنی کس طرح کی وہ لائٹ ہوگی جو اسٹارٹ سے نکل رہی ہوگی. پرومیننٹ بنانے کے لیے یہ ساری چیزیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں نا, کہ وہ لوگ بالکل واضح نظر آ رہے ہوں گے. تو جو پیرنٹس ہیں ان کا بھی ریوارڈ بہت زیادہ ہے کہ ان کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی ایون سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی. اور پھر آپ دیکھیں کہ بہترین شخص کہہ دیا گیا اس کو. تم میں سے بہترین کون ہے؟ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو طالب العلم اور معلم دونوں جو ہے اس کیٹیگری کے اندر آ رہے ہیں. بہترین کے اندر طالب بھی ہے, یعنی جو اس کو طلب کر رہا ہے. تو اگر ہم اسٹوڈنٹ لیول پہ ہیں تو بھی ہم اس حدیث کو اپنے لیے فیل کر سکتے ہیں کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور پھر اس کو سکھائے. پھر آپ دیکھیں کہ ہر لیٹر کی ادائیگی کے اوپر 10 ریوارڈز, اور اگر مشکل سے کر رہے ہیں تو 20 ریوارڈز. اس چیز کو نا ہم میمورائزیشن سے بہت اچھا لنک کر سکتے ہیں, کیونکہ اگر آپ دوسری طرح سے قرآن پڑھتے ہیں, جیسے آپ فجر کے بعد آپ نے رکھا ہوا ہے ہاف اے پیج 2 آیات, اگر آپ نے ہر نماز کے بعد بھی اپنا اسکیجول بنایا ہوا ہے کہ ہم نے اتنا پڑھنا ہے. کچھ لوگ اس سے زیادہ اپنے آپ سیٹ کرتے ہیں, کچھ لوگ بالکل سیٹ نہیں کر پاتے, یعنی وہ ایسی روٹین کے اندر پھنسے ہوتے ہیں کہ وہ قرآن کی تلاوت کو اپنی ڈیلی روٹین میں نہیں سیٹ کر سکتے. انہیں صرف رمضان کے لیے رکھا ہوتا ہے, اور بعض ایسے محرومین ہیں جنہوں نے رمضان کے لیے بھی قرآن نہیں رکھا ہوا ہوتا. تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے پر ڈے 2 آیات رکھی ہوئی ہیں, یا پر ڈے ہاف اے پیج رکھا ہوا ہے, یا پر ڈے 1 جز رکھا ہوا ہے, تو آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہر لیٹر کی ادائیگی کے اوپر 10 ریوارڈ ہیں. آپ قرآن کو زیادہ نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ وہ آپ کے دل میں نہیں ہے. اگر آپ کے دل میں کپل آف آیات ہیں, جیسے فار ایگزامپل سورۃ الاخلاص ہے, والناس ہے, الفلق ہے, اگر یہ 3 سور ہیں آپ کے دل میں, تو آپ دیکھیں کہ آپ کوکنگ کریں, آپ مسلسل یہ پڑھتے رہیں. آپ کہیں جا رہے ہیں, جیسے ہم لوگ جب قرآن کی ریویژن کرتے ہیں, ایک تھورو ریویژن, یا اس میں جو بہت زیادہ دور ہوتا ہے, جو بہت زیادہ ریپیٹیشن ہوتی ہے, جو ہمیں ٹیچرز کی طرف سے ٹارگیٹ ملتا ہے, تو وہ ایسا ہوتا ہے جیسے آپ اپنے بیڈ سے اٹھے, آپ وضو کرنے کے لیے جا رہے ہیں باتھ روم تک, تو ایون اس ڈیوریشن میں آپ ہاف اے پیج پڑھ سکتے ہیں. آپ اٹھے ہیں, آپ آرام سے باتھ روم جا رہے ہیں, آپ باتھ روم سے نکل کے مصلی تک آئیں, آپ 2-4 آیات اس میں پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ کیسے پاسبل ہے جب آپ کے دل میں ہے؟ یعنی اتنے ڈیوریشن, کیونکہ وہ اتنا زیادہ پڑھنے کے لیے ہوتا ہے کہ آپ کا پورا ڈے آکوپائڈ ہوتا ہے. نہیں, آپ نے پڑھنا ہے, آپ نے یہ ٹائم بھی نہیں مس کرنا. کہ جیسے اب کلاس ختم ہوئی, اب آپ اٹھے ہیں, اپنی جگہ سے اٹھے, اپنی چیئر سے اٹھے, اور باتھ روم تک جا رہے ہیں, تو اتنے ڈیوریشن میں بھی, جیسے اگر میں کر رہی تھی تو میں اتنے ڈیوریشن میں بھی 3-4 آیات پڑھ لیتی تھی, ہاف اے پیج پڑھ لیتی تھی. وضو کر کے باہر آ رہے ہیں اور جب تک جا نماز تک جا رہے ہیں, تو ہم اتنے ٹائم میں بھی اس کو 3-4 آیات پڑھ لیتے تھے. لیکن یہ کیسے پاسبل ہے جب وہ آپ کے دل میں ہے؟ اور پھر آپ دیکھیں کہ اب آپ امیجن کریں ہر لیٹر کے اوپر ریوارڈ. اگر آپ پر ڈے 5 اجزاء 10 اجزاء پڑھ پا رہے ہیں, 8 اجزاء پڑھ پا رہے ہیں, اور یہ کیسے ممکن ہوگا جب آپ وہ آپ کے دل میں ہے. اگر وہ دل میں نہیں ہے تو پھر تو آپ, وہی بات ہے کہ پھر آپ سٹک رہیں گے 2 پیجز پر ڈے سے, 1 پیج پر ڈے سے, میکسیمم بھی کر لیں تو 1 جز پر ڈے سے. تو
زیادہ قرآن کی ریسائٹیشن کیسے پاسبل ہوتی ہے؟ جب وہ آپ کے پاس ہے، آپ کے دل میں ہے. اب کوکنگ کریں آپ ساتھ پڑھ رہے ہیں، آپ کوئی اور ایسا کام کریں جس میں آپ کو بہت اٹینشن ہے، آپ گھر کی کلیننگ کریں تو آپ ساتھ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہر لیٹر کے اوپر آپ کو اس میں نیکی ملتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ سب سے اہم چیز ہے کہ کیسے کیا جائے. تو اس کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، جو ہم ہر نیک کام سے پہلے کرتے ہیں، جو ہمیں اپنی لائف میں سب سے زیادہ سکھایا جاتا ہے. کیا کوئی گیس کر سکتا ہے کہ قرآن کو میمورائز کرنے کے لیے کیا چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، جو ہمیں ہر نیک کام کرنے سے پہلے کرنی ہے؟ سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کی نیت. آپ نے ارادہ کرنا ہے. آپ دیکھیں کہ نیت کے بغیر وضو نہیں ہوتا، نیت کے بغیر نماز نہیں ہوتی، نیت کے بغیر روزہ نہیں ہوتا. تو سب سے اہم چیز کیا ہے کہ ہم نے ارادہ کر لینا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب کچھ ایک میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ جو میں بتا رہی تھی نا کہ پرفیکشن، ہائیسٹ لیول آف پرفیکشن، یہ میں نے اپنے ایریا میں اپنے اراؤنڈ نہیں دیکھا. ہو سکتا ہے کہیں اس طرح کی بہت ہائیسٹ پرفیکشن کے ساتھ قرآن کی میمورائزیشن کراتے ہوں. اتقان ہم اسے کہتے ہیں. اتقان یعنی ایسی میمورائزیشن جس میں آپ الفاتحہ سے الناس تک بغیر بھولے پڑھ سکیں. مجھے یہ کورس کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کچھ عرب خواتین کے ساتھ. تو جب پہلے دن ہمارا اسکیجول آیا تو میں نے اس اسکیجول کو دیکھ کے لٹرلی سر پکڑ لیا. میں نے کہا اٹس امپاسبل. میرے ماشاءاللہ فیملی ہے، میرے 5 بچے ہیں، 2 بیبیز ہیں چھوٹے ہیں جنہیں بہت زیادہ دھیان دینا پڑتا ہے، ان کے سارے کام کرنے پڑتے ہیں، پھر اتنی کلاسز ہیں، پھر میرا کچھ اپنا اسٹڈیز کا چل رہا ہوتا ہے. میں کیسے اتنا قرآن پڑھوں گی؟ یہ تو امپاسبل ہے. یہ تو شاید ایسے لوگوں کے لیے جو بچے ہیں، یعنی جو اسکول سے آف کر لیا 2 سال کے لیے، اب آپ میمورائز کریں. ہو سکتا ہے وہ اتنا پڑھ لیں، پر میرے لیے ممکن نہیں ہے. حالانکہ اب جیسے یاد بھی ہے لیکن اتنا پڑھنا پاسبل نہیں ہے. تو ایک دفعہ دیکھ کے تو بڑا ہل گئی. اور سیکنڈ جو انسٹنٹ تھا اس میں جو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بات ڈالی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ it's too impossible. I mean it's not only impossible but it's really really hard. I cannot do that. لیکن آپ جانتے ہیں کہ میں واقعی یہ کرنا چاہتی ہوں، مطلب میں چھوڑنا نہیں چاہتی، میں یہ کرنا چاہتی ہوں، تو میرے لیے اس کو آسان بنا دیں. وہ جو کرنا چاہتی ہوں نا، یہ چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. نہیں، میں کرنا چاہتی ہوں، مجھے یہ کرنا ہے اور میں یہ کرنا چاہتی ہوں، اور اس کو برڈن نہیں لینا آپ نے. یعنی جب بھی ہم اس چیز کو نیت کریں گے، ہم اسٹل ڈوئنگ اٹ، اور ہم نے اس کو برڈن نہیں لینا، محبت سے کرنا ہے، کیونکہ یہ تو اللہ کا کلام ہے جسے ہم اپنے دل میں ایڈورن کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہم کیسے ٹائر ہو سکتے ہیں، ہم تو ہر روز نیا فرنیچر لا کے اپنے دل کو اسپیشیس کر کے اس کو ڈیکور کریں. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے اس ارادے سے یا اس سینسیشن کے ساتھ کرنا ہے کہ آپ ہر روز ایک نئی چیز لا کے، ہر روز ایک نئی آیت دل میں ڈیکور ہو رہی ہے، اس کو پرفیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی یہ جو چیز ہے کہ ہم نے اس کو کرنا ہے، اور پھر نیت کے ساتھ دعا، اللہ تعالیٰ سے مدد لیں گے. قرآن دل میں آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کی رضا نہ ہو یا اللہ کی خاص مدد نہ ہو. ہم اس کو اپنے دل میں نہیں لا سکتے چاہے جتنی مرضی ایفرٹ کر لیں. سب سے پہلی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے؟ نیت ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے یہ کرنا ہے. پھر اس میں جو امپورٹنٹ چیز آ جاتی ہے وہ کیا ہے؟ اخلاص، کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا. مجھے جو ایک سوچ حفظ کے اوپر جماتی ہے یا اتقان کے اوپر جماتی ہے، یا میں اگر بیچ میں کہیں سلپ بھی ہو جاتی ہوں تو مجھے دوبارہ اس چیز کے اوپر لے کر آتی ہے. ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا انسان، میں بہت دفعہ بیچ میں لیزی ہو جاتی ہوں، نہیں کر پاتی، پھر دوبارہ جب اس چیز کو پکڑتی ہوں، مجھے جو سب سے زیادہ چیز اس چیز کے اوپر جماتی ہے وہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ جنت کی خواہش ہوگی، یعنی جیسے ہے اور ہونی چاہیے بھی، لیکن اس سے بڑھ کے بھی نا، یہ جو جنت کے اندر ساری ڈسکرپشن آتی ہے وہ ذرا مٹیریل ہیں، بہت مٹیریلسٹک لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. جو ایک مومن ہے جس نے ذرا اپنے دل کو دنیا سے خالی کیا ہوتا ہے، وہ زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے اللہ کی رضا سے، اور کہ مجھے اللہ کی رضا چاہیے.
یعنی بہت سارے ڈریسز ہیں یا بہت سارا کھانا پینا ہے, بہت خوبصورت جگہ ہیں, یا نہ بھی ملا تو مجھے بس اللہ کی رضا چاہیے. اور دوسری طرف جو چیز ہمیں بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہے نا, وہ جہنم کی آگ سے آزادی ہے. تو مجھے جو چیز سب سے زیادہ اس کے اوپر جماتی ہے وہ یہ کہ جس دل میں قرآن ہوگا اس کو آگ کیسے چھوئے گی. تو اس لیے ہمیں اپنے دل کو, یعنی ایک سوچ جو میرے اندر آتی ہے, اور یہ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ جس سکن کے اندر قرآن ریپ ہو جاتا ہے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو چیز ہے, یہ چیز بہت موٹیویٹ کرتی ہے کہ نہیں, کچھ حصہ تو قرآن کا ہو کہ ہم اپنے آپ کو اس عذاب سے جو ہم اپنے اوپر خود مسلط کرتے ہیں ہر روز, چھوٹے ہر جگہ کے اوپر ایررز کر کے, تو جو چیز ہم اپنے لیے تیار کر رہے ہیں ہم اس سے محفوظ ہونے کے لیے بھی کچھ کریں نا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو عذاب ہے, جہنم کا عذاب ہے, وہ ہمیں ہمارے ہی اعمال کی وجہ سے ملنے والا ہے. تو اس سے محفوظ ہونے کا یعنی ایک ایسا طریقہ جو کہ ہم آسانی سے کر سکتے ہیں, جو ہم جس کے اوپر ایفرٹ کر کے ہم اس کو اچیو کر سکتے ہیں کہ ہمیں یہ جہنم کی آگ سے بچا لے. تو مجھے یہ چیز سب سے زیادہ قرآن کی میمورائزیشن کے اوپر موٹیویٹ کرتی ہے کہ آگ کیسے چھوئے گی اس دل کو جس نے قرآن یاد کیا ہے, قرآن کا کچھ حصہ اپنے اندر رکھا ہے. تو جہاں کہیں لیزی ہونے لگتی ہوں تو وہاں پہ خود کو ریمائنڈ کراتی ہوں, نہیں, آئی ہیو ٹو ڈو دس, تاکہ وہ جو کل ایک پنشمنٹ ملنے والی ہے اس سے انسان اپنے آپ کو سیو کر سکے. تو اخلاص کہ مجھے یہ کیوں کرنا ہے, مجھے یہ اللہ کے لیے کرنا ہے, اللہ کی رضا پانے کے لیے, اللہ کا قرب پانے کے لیے. پھر آپ دیکھیں کہ اس کو مقصد زندگی بنانا, آپ کا ایک ہوتا ہے نا, کوئی بھی ایک ٹارگٹ ہے لائف کا کہ مجھے یہاں تک پہنچنا ہے, تو قرآن ہی ہمارا مقصد زندگی ہے. اس کو اپنا مقصد بنا لیں, کیونکہ آپ دیکھیں آپ ہائیسٹ لیول اچیو نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ بہت زیادہ قرآن کے ساتھ اٹیچ نہ ہو. آپ بہت زیادہ جب قرآن کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ جو گناہوں کی ایک مواقع ہے نا وہ ختم ہونے لگ جاتے ہیں. اور یہ چیز سب آپ فیل کرے ہوں گے جو آپ ترجمہ کے اندر ایفرٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیں آپ کی وہ گیدرنگز ہی نہیں رہتی جس کے اندر آپ گناہوں میں ملوث ہوں. آپ کے بازاروں کے چکر نہیں رہتے جہاں پر آپ آنکھوں کے گناہ لے کر آئیں. یعنی وہ سب چیزیں آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ ایکسیسو ٹاک لوگوں سے کریں جس میں کہ گناہوں کے مواقع ملے. تو یعنی جب آپ قرآن کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں تو آپ کے وہ گناہوں کے جو مواقع ہیں وہ کم ہونے لگ جاتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ اس کے لیے جو اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے صبر. اب کتنا ہو گیا, کتنے پیجز رہ گئے ہیں, اب کب ختم ہوگا, آپ کیسے کریں گے, نہیں ہو رہا, نہیں, پیشنس کے ساتھ مسلسل ایفرٹ. یہ بھول گیا, ہائی میں تو اگلی صورت یاد کی تھی, پچھلی بھول گیا ہے, اب پھر اسٹرانگ نہیں ہو رہی, کیپ ایفرٹنگ پیشنس کے ساتھ. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا نا, آپ جیسے جب میں میمورائز کرتی تھی تو وہ ہے نا کہ یہ کیمل کی طرح ہے, آپ نے کیمل کو جیسے ٹائی اپ کرتے ہیں اور اگر آپ اس کو لوز چھوڑ دیں گے تو وہ بھاگ جائے گا. تو میں جب ایک جز اچھا اسٹرانگ کر لیتی تو میں کہتی ہے میرے پاس 30 کیملز ہیں, آئی ہیو 30 کیملز. جیسے نہیں وہ آپ اپنے نفس کو باندھتے ہیں, تو مجھے ان 30 اونٹوں کی حفاظت کرنی ہے. اب وہ کیسے ہے کہ وہ ایک روم فار 1 کیمل, اب اس کو کلین اپ کر کے اس کو اچھی طرح سے چاروں سائڈ سے, یعنی 4 سائڈ سے اس کو نوکیل ڈال کے اس کو ٹائی اپ کر دیا. 4 پارٹس آف دا قرآن, رائٹ, سوری 4 پارٹس آف دا جز. اب وہ ایک لائک 1/4 اسٹرانگ ہو گیا تو اس کو ایک جگہ سے ٹائی اپ کر دیا. دوسرا 2/4 اسٹرانگ ہو گیا تو اس کو سیکنڈ جگہ سے ٹائی اپ کر دیا. اب پورا جز جب ہو گیا, جیسے اگر 4 days لگے مجھے ایک جز کرنے میں, یہ اسکیجول ہوتا تھا ہمارا جو اتقان کا تھا, تو مجھے ہوتا تھا اچھا اب ایک کیمل اسٹرانگلی ٹائی اپ ہو گیا, ناؤ کم ٹو دا سیکنڈ ون, دین ناؤ کم ٹو دا تھرڈ ون. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو چیز ہے نا کہ آپ اس طرح سے بھی اس چیز کو پرسیو کر سکتے ہیں کہ میں نے یہ چیز ٹائی اپ کرنی ہے. یا آپ کے گھر میں جو آپ دل کے گھر میں جو آپ ڈیکوریشن لا رہے ہیں اس کو ڈسٹی ہو گیا, اب وہ اسٹرانگ نہیں رہا, ڈسٹی ہو گیا, سو جسٹ اس کو کلین اپ کر لیں, دوبارہ سے اس کو رینیو کر دیں. تھوڑی ایفرٹ لگے گی لیکن آپ اس کو دوبارہ سے ریویو کر کے اسٹرانگ کر سکتے ہیں. تو کہیں یہ نہیں کہنا اچھا نہیں وہ اگلی کی تھی, پچھلی بھول گئی, ابھی تک پچھلی نہیں اسٹرانگ ہوئی, میرے باقی جو کلاس فیلوز ہیں وہ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں, میرے سے کیوں نہیں ہو رہا. نہیں, صبر کے ساتھ ایفرٹ کرنی ہے.
کیونکہ حفظ جتنا صبر مانگتا ہے شاید ہی کوئی اور کام مانگتا ہوگا. یعنی میمورائزیشن کے لیے آپ کو بہت پیشنس اور ایک کانٹینیوس اسٹرگل چاہیے. پھر آپ دیکھیں محبت سے، جیسے میں نے پہلے کہا، نہیں برڈن نہیں لینا اس کو، محبت سے کریں. ٹھیک ہے، اللہ کی رضا ملے گی. پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ جہنم سے آزادی ملے گی. تو یہ کام ہمیں لو اینڈ افیکشن سے کرنے. پھر آپ دیکھیں کہ قرآن کے اسٹرانگ نہ ہونے کی بہت ساری ریزنز بھی ہوتی ہیں. بعض اوقات ہم دنیا کے اندر جب بہت زیادہ انوالو ہونے لگتے ہیں، میں نے دیکھا کہ کبھی کوئی ایسی چیزیں جب آنے لگ جاتی جس میں مجھے بہت زیادہ دنیا کی ایک جیسے سوچ ہے، وہ جیسے اب کوئی گیٹ ٹوگیدر تھی ہماری فیملی کے اندر، کوئی میرج سیریمنی آ گیا، اب وہ آپ ڈائیورٹ ہو گئے، تو میں نے دیکھا کہ وہ قرآن لوز ہونے لگ جاتا تھا یا اس کا ٹائم کم ہونے لگ جاتا تھا. مائنڈ ڈائیورٹ ہو گیا، اب آپ نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. تو جب ہم دنیا کے اندر زیادہ انوالو ہوتے ہیں تو بھی قرآن کیا ہوتا ہے، وہ آپ دیکھیں دل میں جو چیز آ رہی ہے نا اس کی وجہ سے وہ افیکٹ ہونے لگ جاتا ہے. تو اس میں ہمیں سب سے زیادہ کیا چیز چاہیے؟ استغفار. کہ بہت ساری چیزوں سے بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی، یعنی چاہتے ہوئے بھی ہم اس کو اوائڈ نہیں کر پا رہے ہوتے. تو کیا ہے اس کے لیے؟ استغفار، کہ بہت زیادہ استغفار کریں. پھر کیپ اوے یور سیلف فرام دا میوزک. اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ جس دل میں میوزک ہوگا، دل میں میوزک اور قرآن اکٹھا نہیں ہو سکتا. اگر میوزک ہے تو قرآن نکل جائے گا، اگر قرآن ہے تو میوزک نکل جائے گا. تو یعنی جتنا بھی ہم بچ سکتے ہیں، جتنا بھی، بلکہ کوشش کریں کہ جو نہیں بھی بچ پا رہے وہاں سے بھی اوائڈ کریں. یعنی اپنے آپ کو اس چیز کے اوپر باندھیں کہ نہیں میوزک کے بغیر. پھر آپ دیکھیں کہ another important thing is دعا. keep making دعا for yourself کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجھے حاملین قرآن میں سے بنا، مجھے اہل اللہ میں سے بنا. پھر آپ دیکھیں کہ اس میں جو دعا ہے، جب ہم حاملین قرآن کی دعا کرتے ہیں نا تو اس کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حاملین not only for memorization. اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو علم کے، یعنی کہتے ہیں نا اسکالرز کہتے ہیں کہ ہم قرآن جو پڑھتے تھے تو کیا ہوتا تھا کہ ہمارا رزق بڑھنے لگ جاتا تھا، ہماری زندگی کی برکات بڑھنے لگ جاتی تھی. اب رزق ناٹ اونلی دا منی، ٹھیک ہے، ہم رزق کو صرف کھانے پینے سے یا پیسے سے جوڑ دیتے ہیں. وہ کہتے تھے کہ آپ کی برکات لائف میں بڑھنے لگ جاتی تھی، اور اتنا مزہ آتا تھا کہ ان برکتوں کو لیتے ہوئے کہ ہم قرآن کی مقدار کو زیادہ کرتے تھے، اور جتنا ہم قرآن زیادہ کرتے تھے اتنی ہماری زندگی میں برکت بڑھتی تھی. اب یہ برکت ٹائم کی بھی ہو سکتی ہے، یہ پیس کی بھی ہو سکتی ہے، یہ آپ کے اندر جو ایک ٹرینکویلٹی ہوتی ہے، سیٹسفیکشن ہوتی ہے، آپ کا ایک بیٹر ریلیشن شپ ہوتا ہے سب لوگوں کے ساتھ، یعنی ایک جو اپنے اندر امن ہے اس کی بڑھوتری بھی ہو سکتی ہے. اور سب سے زیادہ میں نے جو چیز دیکھی وہ آپ کو علم کے مواقع زیادہ ملتے ہیں. آپ کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا قرآن کی، جیسے آپ دیکھیں اگر آپ کی کلاس میں تفسیر کی کلاس میں 100 لوگ بیٹھے ہیں، لیکن جو پوائنٹس آپ کے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں وہ شاید ہی کسی اور کے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں. جس طرح سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے ٹورڈز دا قرآن شاید ہی کسی اور کی ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ قرآن کے زیادہ پڑھنے کی وجہ سے. جتنا زیادہ آپ قرآن پڑھتے ہیں نا اتنا، یعنی 2 way فرینڈشپ ہے یہ. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ قرآن کے ساتھ 1 way فرینڈشپ نہیں ہو سکتی، اٹس آلویز 2 way فرینڈشپ. جب آپ اس کو کہتے ہیں نا یو آر دی ون اینڈ اونلی فرینڈ، تو وہ بھی آپ کو اپنا بیسٹ فرینڈ بنا لیتا ہے. وہ اپنے جو بھی اس کے پاس پرلز اور وہ سب چیزیں وہ آپ کے لیے کھلنے لگ جاتی ہیں. آپ کا ایک جو انڈرسٹینڈنگ لیول ہے وہ ڈسٹنکٹ ہوتا ہے کہ آپ کیسے قرآن کو پرسیو کریں. تو یعنی قرآن کو زیادہ پڑھنے سے جو مجھے چیز ملتی تھی وہ یہ کہ علم کے مواقع بڑھنے لگ جاتے ہیں. رزق کی بڑھوتری میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے، باقی ساری چیزوں میں بھی برکتیں آپ کو نظر آتی ہیں ڈیفینیٹلی، لیکن جو ہمیں جس چیز کی زیادہ طلب ہوتی ہے نا، زیادہ پیاس ہوتی ہے، وہ کیا ہے یہاں سے بھی مل جائے، کچھ یہاں سے بھی مل جائے علم کی، تو وہ جو مواقع ہیں وہ آپ کے لیے بڑھنے لگ جاتے ہیں. آپ کو علم کے بہترین مواقع ملتے ہیں اور آپ اس کو ویل بھی کرتے ہیں اور آپ اس کو بیٹر انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. لیکن یہ سب کب ہوتا ہے؟ جب آپ قرآن کو زیادہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھیں کہ یہ وہ سب چیزیں تھیں جو پری ریکویزٹس ہیں. ٹھیک ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں اس میمورائزیشن میں اپلائی کرنی ہے. جیسے
ہمیں ایک اپنے لیے سیٹ کرنا ہوگا کہ ہم نے کتنا پارٹ پر ڈے آئی مین پر ویک، کیونکہ ہماری ویکلی کلاس ہوگی تو ہم کتنا میمورائز کریں گے. یعنی وہ آپ کا ایک سیٹ گول ہے کہ آپ نے اتنا جو پارٹ ہے وہ پر ویک میمورائز کرنا ہے. جیسے فار ایگزامپل کیونکہ ہم پیراگرافنگ کے حساب سے چلیں گے تو مے بی 1 پیراگراف اگر وہ بہت چھوٹا ہے تو ہم سیکنڈ پیراگراف اور مے بی 1.5 پیراگراف یعنی اس طرح سے ہم اس کو میمورائز کر لیں. تو یعنی وہ جو چیز ہے وہ آپ نے ایک اپنے لیے سیٹ کر لیا، ٹھیک ہے، کہ آپ نے کتنا میمورائز کرنا ہے. پھر آپ نے سب سے پہلے جو آپ کا لیسن ہے جو پر ویک میں آپ کو بھیجوں گی انشاءاللہ، آج کے بعد کسی بھی دن میں وہ آپ کو لیسن بھیج دوں گی جو آپ کو نیکسٹ ویک سے پہلے میمورائز کرنا ہوگا. اس کی سب سے پہلے جو آپ نے کرنی ہے اس میں چونکہ ریسائٹیشن ہوگی اور پلس آپ کے پریکٹس پوائنٹس ہوں گے، تو آپ نے سب سے پہلے اس کو سن کر اس کی صحیح پروننسیشن کرنی ہے، اس کی درست ادائیگی، اس کے جو تجوید کے رول ہیں، جو اس کی بہتر ریسائٹیشن ہے وہ آپ نے اچیو کرنی ہے، ٹھیک ہے. یعنی آپ نے اس کو صحیح طرح سے اچھی طرح سے سننا ہے، اور خاص طور پر آپ نے یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ کوئی لحن جلی نہ ہو، ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں کہ یہ آپ کا جو بھی لیسن آئے گا پر ویک، اس میں آپ کی ڈیلی ریسائٹیشن ہوگی. اس کو آپ لکھ بھی سکتے ہیں اپنے پاس کہیں پر بھی، جیسے فار ایگزامپل 10 آیات ہیں آپ کی فار کمنگ ویک فار ایگزامپل، تو اس کو آپ نے ریسائٹ کرنا ہے. اور آپ نے کیسے ریسائٹ کرنا ہے؟ پہلے آپ اسے دیکھیں گے، آپ اس کو دیکھ کے پڑھیں گے. پھر آپ نے وہ جو پیراگرافنگ والے پوائنٹس ہوں گے کہ یہ کیسے آیات انٹر کنیکٹڈ ہیں، یعنی آپ نے دیکھ کے جب پڑھنا ہے تو اس میں آپ نے سارے تجوید کے رولز اپلائی کرنے ہیں، صحیح رائٹ پروننسیشن اچیو کرنی ہے. پھر آپ نے ان آیات کو کنیکٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ نے ان کو میمورائز کرنا ہے. جب آپ میمورائز کریں تو کوشش کریں، یہ ایک دم سے اچیو نہیں ہوتا، کوشش کریں کہ وہ آپ انڈرسٹینڈ بھی کریں. جو ریسائٹیشن کے ساتھ اسپونٹینیس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے نا، یہ آپ کو ایک بڑی ایفرٹ سے ملتی ہے. چونکہ ہم کیسے، آپ دیکھیں ہم کیسے ایفرٹ کرتے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے. آپ ایک ورڈ پڑھتے ہیں، اس کی ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں، پھر آپ سیکنڈ ورڈ پڑھتے ہیں، پھر آپ اس کی ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ اس کو ٹرانسلیشن کو ایسے یاد کرتے ہیں. وہ پھر ورڈ اور ٹرانسلیشن الگ الگ رہ جاتے ہیں، کہ آپ جب ورڈز پڑھ رہے ہیں تو وہ اسپونٹینیسلی آپ کے مائنڈ میں میننگ لے کر آ رہے ہیں. اس کے لیے بھی آپ کو ایک ایفرٹ چاہیے. تو کوشش کریں کہ جب آپ میمورائز کریں ہیں تو آپ اس لفظ کو انڈرسٹینڈ بھی کریں. ذرا زیادہ کنسنٹریشن چاہیے ہوگی، لیکن آہستہ آہستہ آپ کا مائنڈ چینلائز ہونے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کی صحیح ادائیگی کے بعد اس کو لنک کر لینا ہے آیات کو ایک دوسرے کے ساتھ، جو بھی پیراگرافنگ ہے. اور پھر آپ نے جب آپ نے اس کو پڑھنا ہے تو پھر آپ کے مائنڈ میں وہ ایک جو میننگ ہے وہ بھی چلنا چاہیے، ٹھیک ہے. جتنا بھی آپ چلا سکیں، جتنا بھی آپ اس کو اچیو کر سکیں. پھر اس کو پرفیکٹ بنا لینا ہے ریسائٹیشن کے حساب سے. پھر آپ دیکھیں کہ آپ اس کا دور کریں. جیسے فار ایگزامپل آپ رکھ لیں کہ 20 ٹائمز پر ڈے، کیونکہ بہت زیادہ نہیں ہے، 5-6 آیات ہیں، 10 آیات ہیں میکسیمم. تو آپ نے کیا کرنا ہے، 5-6 لائنز ہیں، آپ نے اسے کرنا ہے 20 ٹائمز پر ڈے. آپ سوچیں گے او مائی گاڈ 20 ٹائمز. آپ اس کو نماز کے ساتھ بھی ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. آپ کو اس کو میمورائز کرنے میں ہو سکتا ہے، جیسے آپ فار ایگزامپل ایک آیت پڑھیں، آپ کو ہو سکتا ہے اس کو میمورائز کرنے میں 2 سے 3 دفعہ لگے، ہو سکتا ہے 5 دفعہ لگ جائے، یا 5 دفعہ آپ نے اس کو پڑھا ہے، اب وہ آپ کو حفظ ہو گیا، اب آپ کو مشکل نہیں لگا، اب آپ کے لیے مشکل نہیں رہا، ٹھیک ہے نا. اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، آپ نے اس کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی بھی کام کرتے ہوئے آپ اسے 20 ٹائمز پڑھ لیں، ٹھیک ہے. آپ اسے نماز کے ساتھ بھی فکس کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنا 5 ٹائمز لیٹس سے پڑھ لیں، 4 ٹائمز پڑھ لیں، تو آپ کی 5 نمازوں کے اوپر ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا. ہر نماز کے بعد 4 دفعہ آپ نے پڑھ لیے، وہ جو 5-6 آیات ہیں وہ آپ نے 4 دفعہ پڑھ لی، میمورائز کر. اب ہو سکتا ہے وہ فرسٹ ڈے میں جب آپ 20 ٹائمز پڑھیں تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کو میمورائز ہو جائیں گی. اب جب آپ سیکنڈ ٹائم اس کو 20 ٹائمز پڑھیں گے تو وہ کیا ہے، وہ مزید اسٹرانگ ہوتی جائے گی. تھرڈ ٹائم پڑھیں گے تو وہ اور اسٹرانگ ہوگی، آئی مین تھرڈ ڈے، فورتھ ڈے، اور وہ آپ کو 7 ڈیز تک ہر روز 20 ٹائمز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نماز کے ساتھ اگر رکھ لیتے ہیں تو آپ جیسے آپ نماز کے بعد کی تسبیحات کریں
4 ٹائمز آپ نے ان آیات کو پڑھ لینا. ہو سکتا ہے پہلے دن آپ کو دیکھ کے پڑھنی پڑے. پھر آپ دیکھیں کہ ویژول میموری کو یوز کریں. سیم مصحف فون کے اوپر لگا کے, فون کے اوپر لگانے سے میں نے خود اس چیز کو فیل کیا. جب بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ میں اٹھ کے مصحف نہیں کھول سکتی تھی, جیسے بیبی کو سلا رہی ہوں یا کچھ ایسا کام کر رہی ہوں, تو مصحف کے پیجز سے وہ ڈسٹرب ہوتا تھا, تو میں فون کے اوپر اپنا قرآن کھول کے تو وہاں سے اپنا دور کرتی تھی. لیکن میں نے ہمیشہ یہ چیز فیل کی کہ جو دور میں نے فون کے پیجز سے کیا وہ ہمیشہ کمزور رہا, کیونکہ اس میں آپ پیج کی لوکیشن رائٹ ہے یا لیفٹ ہے اس کو بہت اچھا مائنڈ میں وہ بیٹھتی نہیں ہے خود سے. حالانکہ میں اس کانسنٹریٹ کرتی تھی رائٹ والا پیج ہے یا لیفٹ والا, لیکن پھر بھی وہ میرے مائنڈ میں اس پارٹ سے کمزور ہی رہا جو کہ میں مصحف سے کرتی تھی. ٹھیک ہے, تو آپ ایک مصحف لیں, مدینہ مصحف لیں, پریفر کریں, کیونکہ مدینہ مصحف میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں پر بھی چلے جاتے ہیں نا, کسی بھی مسجد میں آپ چلے گئے ہیں, آپ حرم میں چلے گئے, آپ کو وہاں پہ وہ والا اس سائز کا قرآن مل جاتا ہے, اور آپ جب پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ جو میمورائز کیا ہوا ہوتا ہے وہ آپ اس کو اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم لوکل پرنٹنگ والے لیتے ہیں تو وہ ہر قرآن ایک سے ڈفرینٹ ہوتا ہے, اس کی لائن سیم نہیں ہوتی, تو بڑا مشکل ہوتا ہے. بعض اوقات آپ کا ایک قرآن اگر تھوڑا خراب ہو گیا, آپ دوسرا لینا چاہ رہے ہیں, اس کے پیجز ذرا تھوڑے خراب ہو گئے, آپ دوسرا والا لینا چاہ رہے ہیں, تو آپ کو ہو سکتا ہے اگر آپ کا قرآن اسپیسیفک لائنس کا ہے تو آپ کو دوسرا ڈھونڈنے میں مشکل ہو. لیکن مدینہ مصحف میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی سائز ہوتا ہے, اس کی ایک ہی جگہ سے آیت شروع ہوتی ہے اور ایک ہی جگہ کے اوپر آیت ختم ہو رہی ہوتی ہے, تو یہ آپ کے لیے ذرا آسانی ہو جاتی ہے. پھر یوز یور ویژول میموری, ان الفاظ کی شیپس کو, ان الفاظ کے کنیکشن کو اپنے مائنڈ میں بٹھانے کی کوشش کریں, کس کے بعد کیا آ رہا ہے, کس کے بعد کیا آ رہا ہے. ویژول میموری جو ہے مجھے بہت ہیلپ کرتی ہے قرآن کو ریٹین کرنے میں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بہت سملر آیات ہوتی ہیں تو وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن جب آپ ویژول میموری استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بڑی ہیلپ فل ہوتی ہے. پھر آپ کسی کو بھی پکڑ لیں, اس کو سنانا شروع کر دیں گھر میں. اگر آپ کے ہسبینڈ آپ سے سن سکتے ہیں تو آپ انہیں سنانا شروع کر دیں, اور یعنی ہر روز ایک دفعہ کسی کو سنا دیں. انشاءاللہ ہم اس کو کلاس میں بھی بڑی بنائیں گے, تھوڑا سا ہمارا جب پورشن آگے چلا جائے گا تو ہم اس کے لیے آپ کے جو کلاس کے پارٹنرز ہیں ان کے بڑی بنائیں گے, اور پھر ہم اس کو روٹیٹ بھی کریں گے نا, تاکہ آپ اپنی کلاس کے جتنے بھی آپ کے کلاس فیلوز ہیں سب کے ساتھ پڑھ سکیں اور آپ کو کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو مل سکے. تو یہ جو بڑی ہے یہ ہم کلاس میں بھی بنائیں گے. شروع میں آپ کو ہو سکتا ہے ونس اے ویک کسی کے ساتھ بس ایک دفعہ ریسائٹیشن کرنی پڑے, ہو سکتا ہے آگے چل کے جب زیادہ سور ہو جائیں تو آپ کو ہو سکتا ہے 2 دفعہ ویک میں کسی کے ساتھ جو ہے وہ اپنا حفظ ریویو کرنا پڑے. تو یہ ہم کلاس میں بھی کریں گے, لیکن آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں. کیوں گھر میں کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ میں جیسے کرتی تھی میں بچوں کے ساتھ, ایکچولی ہمارا جو ہوتا تھا اس کے اندر یہ پارٹ ہوتا تھا کہ آپ نے استماع کرنا ہے, یعنی وہ یہ ہمیں ٹارگٹ دیتے تھے کہ جیسے کچھ دور خود کرنا ہے, یعنی جیسے فار ایگزامپل یہ 5 پیجز ہیں, ان میں سے ہر پیج کو 10 ٹائمز آپ نے اس کو پڑھنا ہے. ہم 5 پیجز کا اتقان کرتے تھے پر ڈے, تو وہ آپ نے ہر پیج 10 ٹائمز پر ڈے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ایک ریویژن ہوتی تھی جسے ہم تراکمی کہتے تھے, وہ آپ کو پچھلے والے پیجز کی ایک خاص طریقے کے ساتھ ریویژن کرنی پڑتی تھی. پھر اس کے بعد کچھ اجزاء ایسے ہوتے تھے جو آپ کو بیک سے پڑھنے ہیں, جیسے لیٹس سے البقرہ اور آل عمران آج کے لیے ہیں جو ہمیں ریویو کرنی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اس میں وہ ایک اور ٹارگٹ ہمیں دیتے تھے کہ یہ سورہ فار ایگزامپل سورہ مریم یہ آپ کو کسی کو سنانی ہے. اب چونکہ میرے گروپ میں سب لوگ عرب تھے, نہ وہ مجھے انڈرسٹینڈ کرتے تھے نہ میں ان کو انڈرسٹینڈ کرتی تھی, اس لیے مجھے لگتا تھا کہ یہ یوز لیس ہے کہ میں کسی کو انگلش میں لے کے بھیجوں کہ مجھے ٹائم بتائیں کہ میں کس ٹائم پر آپ کو سناؤں. پھر بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ میں سنا تو مطلب اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ میں کسی کو سنا تو سکوں گی, ڈیفینیٹلی وہ میرا ٹارگٹ ہے, لیکن کسی کا سننے کے لیے پھر میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا. پھر میں کیا کرتی تھی, اپنے بچوں کو پکڑتی تھی, آج تم نے میرے سے اتنے پیجز سننے ہیں, جو بڑے والے 3 ہیں, اگر بیٹا گھر پہ ہے تو وہ تینوں کے لیے ڈیوائڈ کر دیتی تھی کہ اگر ہاف چوز ہے تو ہر بچہ جو ہے وہ 5 پیجز مجھ سے سنے گا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب اپنے بچوں کو یہ ٹارگٹ دیتے ہیں نا تو ان کو بھی ایک موقع مل جاتا ہے کہ 4-5 پیجز وہ کسی سے سن رہے ہیں, ورنہ وہ یوں بیٹھ کے نہیں سنیں گے. اگر ہم قرآن کی ریسائٹیشن پلے بھی کریں تو وہ نہیں, لیکن جب وہ سن رہے ہیں آپ سے تو وہ ڈیفینیٹلی قرآن کو دیکھ بھی رہے ہیں اور وہ سن بھی رہے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے, ایک نیچرل پیوریفیکیشن ہوتی ہے آپ کی فیملی کے اندر بھی. ٹھیک ہے, تو اس لیے میں یہ چاہ رہی تھی کہ آپ اس کو اپنی فیملی میں کسی کو انوالو کر سکتے ہیں کہ اچھا
آپ نے اگر 10 آیات یاد کی تو 10 آیات وہ سن لیں, ٹھیک ہے, یعنی وہ بھی آپ سے اگر سن رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے کہ ان کے اندر بھی ایک لسننگ آف قرآن کا ایک موقع ان کو مل گیا, جو کہ ڈیفینیٹلی پیوریفیکیشن کی طرف جائے گا, ان کی پیوریفیکیشن آف ہارٹ کی طرف, ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کر کے پڑھنا ہے. پھر آپ نے جو پچھلا والا لیسن ہے نا اسے بھی ریویو کرنا ہے. یہ آپ کا طریقہ تھا کہ آپ نے لکھا ہے نا 20 ٹائمز پر ڈے آپ نے اس کو پڑھنا ہے. جب آپ کے پاس نیکسٹ لیسن آ جائے گا نا, پھر آپ اس کو جیسے فار ایگزامپل آپ اس کو ریڈیوس کر دیں گے, یعنی آپ نے اب نیکسٹ لیسن 20 ٹائمز پڑھنا ہے تو اس کو آپ جیسے لیٹ سے ٹوائس پر ڈے پڑھے ہیں, 2 دفعہ آپ نے پچھلا والا لیسن پر ڈے پڑھ لیا, ٹھیک ہے. پھر کوشش کریں نماز میں بھی پڑھیں, نماز میں پڑھنا آپشنل ہے, وہ بھی آپ اس کو نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ اب آپ اس کو انڈرسٹینڈ بھی کر پا رہے ہیں تو آپ اس کو پھر نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر جو ہے متشابہات, جو سملیرٹیز آئیں گی آیات کے اندر, وہ میں ساتھ ساتھ مینشن بھی کرتی جاؤں گی, لیکن اس کو آپ نے بھی فوکس کرنا ہے. جہاں ایک آیت دوسری سے سملر ہو رہی ہے, آپ پچھلا والا پورشن اٹھا کے دیکھیں کہ اس میں کیا ڈفرنس تھا اور یہاں پہ کیا ڈفرنس آ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اس چیز کو آپ نے ریلیٹ کرنا ہے کہ اچھا یہاں پہ یہ تھا, یہاں پہ یہ آ رہا ہے. یا فار ایگزامپل سورہ دس میں جیسے سورۃ النبأ میں یہ ورڈ ہے اور سورہ نازعات میں یہ ورڈ ہے, سورہ نازعات اور سورہ عبس میں یہ ورڈ ہے, یعنی آپ اس کو سورہ کے ساتھ ریلیٹ کریں گے, ٹھیک ہے. کچھ جگہوں کے اوپر میں بھی بتاؤں گی, لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی جگہیں جو میری نظر سے نہیں گزری, لیکن آپ کو وہ جگہ کنفیوژن دے رہی ہے, تو آپ نے اس کو پھر مصحف کھول کے ریلیٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ آپ اس کو بیٹر انڈرسٹینڈ کر سکیں یا وہ آپ کے مائنڈ میں اچھی طرح سے ریٹین رہ سکے, ٹھیک ہے. اور اس میں ایک پوائنٹ اور تھا جو کہ میں اوپر مس کر چکی ہوں, وہ یہ کہ میمورائزیشن کے لیے ٹیچر کا ہونا بھی ضروری ہے, کہ یہ سیلف نہیں ہو سکتی. اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم اس کو اچھا ہم اس کو خود سے ٹرائی کرتے ہیں کہ ہم اس کو خود سے میمورائز کر لیں, تو ایسا بہت یعنی ممکن نہیں ہے, ایسا پاسبل نہیں ہے, کیونکہ ایک ہیومن نیچر ہوتی ہے نا, آپ چیزوں کو اپنے آپ سے باندھتے ہیں. جب آپ باندھتے ہیں نا, کسی بھی چیز کو ٹائی اپ کرتے ہیں, پھر آپ کے اندر وہ ایک ریگولیرٹی آتی ہے. اور میمورائزیشن کے لیے خود کو ٹیچر سے باندھنا بہت ضروری ہے, کہ آپ ایک استاد ہو آپ کے پاس جو آپ کو گائیڈ کرے, اچھا یہ لیسن ہے, اس کو پڑھنا ہے, اس کو اتنی دفعہ ریپیٹ کرنا ہے, پھر اس کو سنانا ہے. جو کلاس میں ہم سنیں گے نا وہ ایسا ہوگا کہ آپ نے لیسن کو سنانا ہے, جیسے ہو سکتا ہے ہاف آف نبا تک ہم اس کو سارا سن سکیں, کہ جیسے آپ نے شروع سے لے کر آخر تک 2 لیسن بھی ہوگے تو بھی آپ نے اس کو شروع سے لے کر آخر تک پڑھنا ہے. لیکن پھر ہم گریجولی ایسے کرنے لگیں گے کہ جو آپ کا ویکلی لیسن ہے وہ آپ نے کلاس میں ریسائٹ کرنا ہے, اور جو آپ کی ریویژن ہے اس میں سے آپ کا ٹیسٹ ہے, یعنی ٹیسٹ مینس کہ میں کہیں سے بھی آپ کو ایک آیت پڑھوں گی اور آپ کو اس کا اگلا پارٹ پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اگر جیسے 2 صورتیں ہو گئی تو پھر آپ ہر صورت میں سے ایک ٹیسٹ کر لیں گے, ٹھیک ہے. اور جب زیادہ ہو جائیں گی تو بھی آپ 2 یا 3 حصوں سے آپ اس کا ٹیسٹ کر سکیں گے. تو یہ کہ وہ آپ کی جتنی اسٹرانگ ریویژن ہوگی اس کے حساب سے پھر وہ آپ ریسائٹیشن کر لیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہماری کلاس کے لیے ضروری تھی, جو کہ آپ کو پتہ ہونا بھی چاہیے, اور یہ کہ ہم اس کو کس طرح سے کرنے والے ہیں, ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو آپ کا جو لیسن ہے, جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, اس ویک جو آپ نیکسٹ ویک مجھے سنائیں گے انشاءاللہ, وہ میں ریکارڈ کر کے تو گروپ میں ڈال دوں گی انشاءاللہ آج یا کل تک, اور وہ آپ نے میمورائز کر کے تو آپ نے اس کی پیراگرافنگ بھی دیکھ لینی ہے, اور تھوڑا سا جو اس کا ریفلیکشن ہوگا وہ بھی دیکھ لینا ہے, اس کو ریلیٹ بھی کر لینا ہے, اور پھر آپ نے اس کو اسی طرح سے پر ڈے 20 ٹائمز آپ نے اس کو پڑھنا ہے, چاہے نماز کے ساتھ فکس کریں, چاہے فجر کے بعد پڑھیں, اور کوشش کریں ملٹیپل ٹائمز پڑھیں, 20 سے زیادہ ٹائمز پڑھیں, کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو ہر لیٹر کے اوپر ریوارڈ مل رہا ہے, لیکن 20 ٹائمز فکس کریں گے تاکہ جو اس کا جو اسٹرانگنیس لیول ہے وہ اچیو ہو سکے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور جب آپ بائی ہارٹ بھی پڑھیں گے نا تو آپ کے مائنڈ میں, جیسے میں نے آپ کو بتایا نا, ویژول میموری یوز کرنی ہے, تو وہ جو قرآن کی لائن ہے نا
جیسے یہ ورڈ یا یہ آیت اس لائن میں ہے، وہ بھی کوشش کریں کہ آپ کی میموری کے اندر آ رہی ہو، وہ بھی ویژول میموری میں آ رہی ہو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اب اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو کر لیجئے. ٹھیک ہے انشاءاللہ یہیں تک رکھتے ہیں، پھر نیکسٹ ویک انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے اس کو. اللہ تعالیٰ قرآن کو حفظ کرنا ہمارے لیے بہت آسان بنا دے، اور اس کو ہماری زندگی کا مقصد بھی بنا دے، اور ہماری نیتوں کو بھی خالص کر لے اپنی رضا کے لیے، اور اس کام کو ہمارے لیے آسان کر لے، اور سب سے امپورٹنٹ کہ اس کا اتقان ہمارے لیے آسان کرتے، یعنی اس کو ریٹین رکھنا اور اس کو پرفیکشن سے میمورائز کرنا ہمارے لیے آسان بنا دے انشاءاللہ. بارکم اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.